عشق کی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ اس شعر میں اقبال نے معجزہ معراج کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ معراج نے انسانیت پر یہ حقیقت آشکار کر دی ہے کہ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات بے قراں اور لامحدود نہیں۔ انسان کون و مکان کا اسیر نہیں ہے۔ اگر وہ خود شناس اور حق آگاہ ہو تو کون و مکان کا حاکم اور فاتح ہے۔ معراج کے متعلق علماء اسلام میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک مکتب فکر جسمانی معراج کا قائل ہے، اس کا کہنا ہے کہ ایک رات جبریل امی رسول خدا کے پاس آئے اور انہیں ساتھ چلنے کو کہا۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور آسمان در آسمان پرواز کرتے ہوئے ایک خاص منزل پر پہنچے تو جبریل نے کہا، میرا آپ کا ساتھ ختم ہوا، کیونکہ اس مقام سے اوپر جانا میری توفیق سے باہر ہے۔ اگر یکسرے موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم۔ اب آپ تنہا جائیے۔ وہاں حضرت نے سفر جاری رکھا اور خلوت ایزدی میں پہنچ گئے، جہاں خدا اور اس کے محبوب کا وصال ہوا۔ اس لمحے راز و نیاز کے بعد وہاں حضرت پھر زمین پر تشریف لے آئے۔ علماء کے دوسرے مکتب فکر کا نظریہ یہ ہے کہ معراج روحانی ہے۔ ایک خاص رات کے خاص پابندہ لمحے میں حضرت کی ذات نور یزدی سے معمور ہو گئی اور انہوں نے جمال مطلق کو بے پردہ دیکھا۔ معراج کے لمحے میں رسول خدا پر حقیقت مطلق آشکار ہو گئی۔ یہ لمحہ انسانیت کی معراج اور کامرانی کامل کا لمحہ تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات جو بے قرار نظر آتے ہیں، ان کی وسعت عشق کے لیے ایک جست، ایک گام سے زیادہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان اور کون و مکان کی وسعتوں نے انسان کو ازل سے اب تک حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ عہد عتیق کے سادہ دل انسان جب سورج کا طلوع و غروب، بادلوں کا گھر کر آنا اور برسنا، دریاؤں کا چڑھنا اترنا، بادل کا گرجنا اور بجلی کا چمکنا دیکھتے تھے تو ڈر اور سہم جاتے تھے۔ وہ ان مظاہر کو غالب اور خود کو حقیر اور بے مقدور سمجھتے تھے۔ چنانچہ ہر وہ چیز جو ان کی سمجھ سے بالا تر اور دسترس سے باہر تھی، معبود بن گئی۔ انسان ہزاروں خداؤں کو پوجنے لگا۔ پھر علم و حکمت کی ابتدا ہوئی تو انسان نے اپنے گرد و پیش کی چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سائنس نے مادی دنیا کے مظاہر کے متعلق تحقیق کی بنیاد رکھی۔ تمام عالم موجودات کے متعلق تجزیے اور قیاس کا سلسلہ جو ہزاروں سال سے جاری ہے، انسان کو اس منزل پر لے آیا ہے کہ خلا کے سفر جاری ہو چکے ہیں۔ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے۔ زہرہ اور مریخ اس کی بنائی ہوئی مشینوں کی زد میں ہے، لیکن تجزیاتی اور تجرباتی علوم کے انکشافات سے انسان کی حیرت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ اب دل اور بھی زیادہ حیران ہو گیا ہے۔ عہد عتیق کا انسان تو صرف اس کائنات کو دیکھتا تھا جو اس کی حد نظر میں تھی۔ اب طبیعیات کی تحقیق نے یہ پتہ چلایا ہے کہ دنیا میں ہمارے نظام شمسی جیسے اربوں نظام ہیں اور کوئی وسیلہ ایسا نہیں جس سے انسان ان نظاموں تک پہنچ سکے۔ اگر انسان خود کو برقی لہر میں تبدیل کرنے پر کامیاب ہو جائے، جب بھی اربوں سالوں میں کائنات وجود کی منزل اول بھی طے نہیں کر سکتا، تو پھر عقل انسانی اور تحقیق انسانی کا حاصل حیرت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لا انتہا اور وسیع و عریض کائنات کی آگہی سائنس کی تحقیق سے نہیں، عشق کے وجدان و عرفان سے ہو سکتی ہے۔ جب دل عشق سے جگمگا اٹھتا ہے تو تمام کائنات سمٹ کر ایک ساکت نقطے میں سما جاتی ہے۔ یہ نقطہ وہ لمحہ ہے جو معراج ہے۔ عشق سے انسان وقت و مکان کی اصلی حقیقت کا نظارہ کر سکتا ہے اور وہ اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اس موضوع پر
علامہ نے کئی شعر کہے ہیں، سبق ملا ہے یہ میرے مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم شریعت کی زد میں ہے گردوں، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ اس شعر میں اقبال انسان کو تسخیر کائنات کا مجدہ سناتے ہیں۔